میں آج آپ کو ایک تصویر بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کی عادت بنا لیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ محرم الحرام میں یا سفر میں یا ربیع الاول میں یا زندگی میں کبھی بھی جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں، عام اجازت ہے جی، کوئی شرط و شرائط نہیں ہے کہ آپ یہ شرط پوری کریں پھر آپ کو اجازت ہوگی، یا مرد نہیں کر سکتا، یا عورت نہیں کر سکتی، یا بچے نہیں کر سکتے۔ اب اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اوپر میں مطلب اس میں صاف کہا کہ بچے میرا وظیفہ یہ عمل نہ کریں۔ جو کر سکتے ہیں بالغ افراد، نابالغ افراد، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، بھائی سب کو ضرورت ہے۔ وہ کوئی بندہ ہے اس دنیا میں جو کہتا ہے یار مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ پیسے ہوں گے تو راشن آئے گا، گھر میں پیاز، آلو، گھر میں سبزی، گھر میں گوشت، جو بھی آپ پکاتے ہیں کھاتے ہیں وہ سب آپ کو لانا پڑے گا بازار سے۔ تو بازار سے لانے کے لیے چیز کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ یہ عمل خیر میں آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، اور سب سے پہلی بات اس عمل کو بچے کریں، امتحانات میں کامیابی ملے گی، دماغ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اولاد تابع دار ہوگی، بیٹے بیٹیوں کی حفاظت ہوگی اور ان کی عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، کبھی اغوا نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کا پہلا لفظ ٹھیک ہے، وہ آپ آسان دیکھیں کتنا ہے، یا اللہ، پورا عمل سمجھیے گا، یا اللہ۔ اب یا اللہ کے ماتحت اللہ کی روحانی 4 طاقتیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آگے عمل بتانے جا رہا ہوں۔ عمل آپ کو ٹائمنگ اس کی ساری ترتیب سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اجازت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سب کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، عمل کریں آپ۔ ہاں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کر دیں لائک۔ ٹھیک ہے، جو لائک کرے گا اس کو دل سے اجازت ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلے جی، پوری ویڈیو دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، بگا کے نہ دیکھا کریں، آپ کا نقصان ہے، پابندی نہیں ہے، پوری دیکھیں، پوری بات سمجھیں تاکہ آپ کو عمل کرنے کا لطف آئے۔ اس میں بچوں کا عمل دخل کیا جی، عمل وظائف میں جی بچوں کو بھائی دیکھیں، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے نا وہ ہے یا اللہ، یا اللہ۔ اب یا اللہ کے ماتحت اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے ہیں، اور وہ 4 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور وہ 4 فرشتے ان کی ڈیوٹی سے، اللہ کے حکم سے ان کی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، اور ان کی پہنچ تحت الثری سے لے کے عرش اولا، یعنی کہ 7 زمینوں سے نیچے، 7 آسمانوں سے اوپر، عرش اولا تک ان کی پرواز ہے۔ یعنی کہ آپ کا دشمن 7 زمینوں سے بھی آپ پر حملہ کرے گا، تب بھی زمین کا تعلق کیا ہے؟ میری اس گفتگو کے ساتھ زمین کا تعلق کیا ہے؟ زمین کا ہے تعلق، ہے نا؟ کیونکہ شیطانی عامل جب تعویذ دفن کراتا ہے تو زمین کے نیچے کرواتا ہے، اور گہرائی میں کنویں میں پھینکا جاتا ہے، اور اس سے بھی گہرائی میں جناب صاحب خندقوں میں پھینکا جاتا ہے، غاروں میں پھینکا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عام روٹین کی بات کر رہا ہوں، کوئی بہت خاص روٹین کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کے بچے کے اوپر کوئی کنویں جتنا گہرا خدائی کے درمیان پھینک دیتا ہے تعویذ، یا پھر وہ دیکھیں، یہ تعویذ کا اور جنات کا بڑا کنیکشن ہوتا ہے۔ تعویذ کے اوپر جنات کے نام لکھے ہوتے ہیں، شیطانی جنات کے، اور جب تک وہ تعویذ زیر زمین دفن ہے تب تک وہ جنات اس تعویذ اور اس بندے کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یا تو تعویذ نکلے، اس پہ پڑھائی کی جائے، بروج پڑھی جائے، پھر اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھی جائے، پھر اس کا غسل کرایا جائے، پھر اس کو ٹھنڈے پانی میں بہایا جائے، پھر تو ٹھیک ہے، تو جب تک وہ دفن ہے تب تک تو آپ کے لیے تعویذ بن گیا۔ چاہے اس بندے نے آپ سے دل سے صلح کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اس کی معافی کہاں پہ معافی اس کی؟ ایک بندے نے کسی پر کالا علم کروایا، اب باتیں یار کدھر کو جا رہی ہیں، کر دوں یہ بات مکمل، تو تھوڑا سا حوصلہ بھی دے دیا کرو نا۔ پھر اتنی قیمتی باتیں میں آپ کو اکثر بتانے لگ جاتا ہوں، جبکہ مجھے سیدھا عمل بھی بتانا چاہیے، لیکن یہ بات ہوئی ہے کہ بچہ کیوں، کیونکہ دیکھا نا بچے کو میں کروا رہا ہوں تو کیوں کروا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب وہ مجھے لگتا ہے بات بھی شاید ذہن سے نکل، کیونکہ قیامت پہ بولنا ہوتا ہے، ہم نے کوئی رٹا تو لگایا نہیں، تجربات مشاہدات پہ بات کرنی ہوتی۔ بہرحال وہ تعویذ جو ہے وہ زیر زمین جب پھینکا جاتا ہے، اور وہ بچہ، جس بچے کو مثلا کسی کی بیٹی کی کہیں شادی کا رشتہ لینا ہے کسی نے، اچھا وہ توبہ پہ بات کرنے لگا تھا آگے ذہن میں، اچھا تو وہ اب انہوں نے رشتہ لینا ہے،
انہوں نے تعویذ کروا دیا، انہوں نے تعویذ کروایا بچی کے اوپر کہ یہ رشتہ ہمیں دے دے. بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں، بڑی باریک، بڑی توجہ سے سنیے گا، ہر بندے کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا جس نے یہ غلطی کی نا اسے تو ٹک کر کے سمجھ آ جائے گی، جس نے نہیں کی اس کو تو کوشش لگے گی سمجھنے میں. ٹھیک ہے، سمجھیے گا تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو. اب وہ ایک تعویذ آپ نے لیا اور وہ تعویذ آپ نے ڈال دیا اس لیے کہ یہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دے شیطانی عامل سے، اور انہوں نے دے دیا، شیطانی طاقتوں نے جا کے ان کو مغلوب کر دیا، رشتہ ہو گیا. اب وہ تعویذ تو دفن ہے زیر زمین، اس پر نام لکھا ہے آپ کی بہو کا، جو آپ نے بہو بننے سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تعویذ بنوایا تھا. اب وہ کہاں دفن ہے جی؟ وہ قبرستان میں دفن ہے. کن کے قبرستان میں؟ عیسائیوں کے قبرستان میں، یہودیوں کے قبرستان میں جی. ٹھیک ہے، وہ جی مسلمانوں کے قبرستان میں بھی، ہندوؤں کا وہ جو جہاں پہ وہ اپنا کرتے ہیں وہ شمشان گھاٹ وغیرہ، یہ وہاں پر ہے جی. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب وہ تو بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے. وہ تو سر میں اس ٹاپک پہ اگر بات شروع کر دوں تو وہ خاک یا وہ مٹی لے کر یہ جو عمل شمل، اور ٹوٹتا ہے 1 سیکنڈ میں. خطرناک جتنا بھی ہو، مزہ آتا ہے ویسے لیول کے جب عمل کوئی جادو شادو سامنے آتے ہیں نا. تو بہرحال چلیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں. بچوں کی بات ہو رہی ہے نا، بچوں کو میں کروا رہا ہوں تو کیوں کروا رہا ہوں؟ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں میں. اب وہ چیز دفن ہے، جب تک وہ دفن ہے نا وہ آپ کی بہو کے پاس آتے جاتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے خود ان کا بہو کا نام لکھوایا کاغذ پہ، جنات کو تعارف کروایا، عامل کو کہا تھا کہ یہ بہو مجھے مل جائے، اب مل گئی. اب وہ عامل آئیں، اب ان کی خوراک کیا ہے؟ دیکھیں، اب ایک بندہ حرام چیز نہیں کھاتا تو آپ اسے حرام کھلائیں گے وہ کھائے گا؟ مثلا میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، جو مسلمان ہے وہ حرام چیز کتے کا گوشت نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے، بکرا مٹن کھا لیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو اب جو حرام چیزیں ہیں انہوں نے تو حرام کھانا ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ان کی حرام غلاظت کیا ہے، وہ اس کے شوہر کو، اس کی عورت کو، اس کی بہو کو، مطلب اب آگے آپ سمجھ جائیں کہ وہ پھر ان کے گھر میں لڑائیاں شروع، بات 15-20 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں طلاق ہو کے فارغ، ٹھیک ہے، یا 6 مہینے، سال، 2 سال میں، یا پھر اجیرن زندگی. تو بہرحال وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تعویذ دفن ہے تو آپ کی بہو کی جان نہیں چھوٹے گی. اچھا یہاں پہ ایک ٹائم بڑا ہو گیا ہے، باریک لائن میں ایک اور بتا دیتا ہوں جلدی جلدی، کہ ایک یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص وہ ساری چیزوں کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد عامل کے پاس آپ جاتے ہیں، کاٹ کرواتے ہیں تو وہ کرتا ہے، اور وہ لڑکی کی ساری چیزوں کو اتارے گا، اتار کے وہ کدھر بھیجے گا؟ کروایا تو ساس نے ہے، ساس کے ہاتھ لگے، وہ ساس کے پاس پھر واپس آ جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہو نے کروایا تو بہو کے پاس آ جائیں گے، بیٹے نے کروایا تو بیٹے کے پاس، دیور کے پاس، کس نے بھی کروایا یار، زید بکر کوئی بھی ہے، جس نے بھی کروایا اس کے اوپر وہ چیزیں واپس آ گئی. یعنی کہ جان نہیں چھوٹنے والی، تب چھوٹے گی جب آپ سمجھیں گے. اب یہ عمل بچوں کے لیے کیوں ہے؟ بچوں کے لیے اس لیے ہے، بزرگوں کے لیے اس لیے ہے، جوانوں کے لیے، شادی شدہ غیر شادی شدہ سب کے لیے اس لیے ہے کہ یا اللہ کی جو 4 فرشتے، 4 سردار جنات، 4 موکلات ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے، پاورفل آپ کی سب سے پہلے حفاظت. 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، اور دعا میں شامل ہونا جمعرات جمعے کی تو حاجت لکھیں، انشاءاللہ آپ کو شامل کیا جائے گا. یقین کامل سے آپ لکھیں، آپ کو اور ہزاروں لوگ اس دعا سے فائدہ حاصل کر چکے، آپ بھی کریں. اب یہاں پہ سر یہ ہے، میں پھر کہتا ہوں لائک جو کرے گا دل سے، اس کو دل سے اجازت ہے، ایسے نہیں لائک کر دیا، دل میں احترام بھی ہونا چاہیے جس کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، ورنہ آپ انسبسکرائب کریں اور چلے جائیں، ٹھیک ہے. جس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو کم از کم اس کا احترام ہو اور اس کے عملیات کو آپ کریں. اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بچے، بزرگ، جوان جو بھی کریں، یا اللہ، یا علیم، یا کریم لکھ لیں. یا اللہ، یا علیم، یا زبر الف، یا عین لام، یا میم، علیم، یا علیم، عین زبر لام ذریعہ لی، میم پشمو، علیم، یا علیم. آگے یا کریم، یا زبر الف، یا کریم، کا زبر کا، رازے دی، آگے میم پشمو، یا کریم، ٹھیک ہے نا. یہ مجھے وہ ایڈیٹنگ وغیرہ لگانا نہیں آتا تو اس وجہ سے میں وگرنہ میں آپ کے ثانی کے لیے لگا بھی دوں، ویڈیو کے اوپر نا اوپر لکھ دوں، لوگ کہتے ہیں لکھ دیا کرے، وہ نہیں آتا مجھے ابھی ایڈیٹنگ وغیرہ خود ہی تو چلے، بہرحال پرسنل تھوڑا سا ہو جائے گا تو معذرت. اب یہاں پہ یا اللہ، یا علیم، یا کریم 1 مرتبہ، یا اللہ، یا علیم، یا کریم 2 مرتبہ. یہ صرف اور صرف آپ نے، میں کہتا ہوں لوگ آپ کے دروازے پر، آپ کے گھر کا دروازہ کھڑکا کے پیسے دے کے جائیں گے، کھٹکھٹا کے. بتاؤں کیوں؟
اب اس کی تعداد اور اس کا طریقہ آپ نے سمجھ رہا ہے، اس میں ایک راز ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہاں پہ آپ ایک بندہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، کوئی آیا یار یہ امانت رکھ لو یار، استعمال بھی کر لینا اور مجھے وقت پہ واپس کر دینا، مجھے فلاں دن کو ضرورت ہے، فلاں 2 مہینے بعد ضرورت ہے. مجھے آپ کی ضرورت، اس کو کہتے ہیں دستے غیب سے مدد. لوگ دروازے کھٹکھٹا کر آپ کا بوا کھڑکا کے کہیں گے بھائی پیسے لے لو. آپ یہ آزما کے تو دیکھو، بچوں کی حفاظت ہوگی، بچوں کے پاس انشاءاللہ، بڑوں کے پاس، بچیوں کے پاس، خواتین مرد اسکول کالج یونیورسٹی یا کسی بھی آپ تعلیم آپ دنیا کے معاملات کی زندگی میں ہے تو آپ کو کمی نہیں آئے گی. پڑھنا کیسے ہے؟ اچھا اس کو آپ نے پڑھنا سر ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا صبح شام کا معمول بنا لیں. یا اللہ یا علیم یا کریم، یا اللہ یا علیم 33 مرتبہ پڑھنا، 33 ٹائم. یا اللہ یا علیم یا کریم 33 مرتبہ پڑھ کے اب آپ نے دعا مانگنے نہیں کرنی. دعا مانگنے کا طریقہ یہ، یوں سینے پہ دایاں ہاتھ رکھنا، رائٹ ہینڈ رکھنے کے بعد آپ نے پڑھنا یا اللہ، یہ راز تھا، یہ پوری گفتگو کی جان ہے. یا اللہ یا علیم، ایسے آنکھیں بند کر لینی تصور میں، بچہ بزرگ جوان، یا اللہ یا علیم یا کریم، یا اللہ یا، آپ سے دوسرے ہاتھ پہ گنتے جائے آپ 33 مرتبہ پڑھ کے جو دم کر کے پورے وجود پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور یوں مٹھی بند کر کے اس طرح کر دینا ہے. بس یہ سارا گند آپ کے اوپر سے چلا جائے گا، جادو تعویذات شیطانی ختم، اور حفاظت والی روحانی طاقتیں آپ کے وجود کے اوپر جدھر جائیں گے سر، جدھر جائیں گے چہرے پہ پھیر لیں، آپ کا ویلکم ہوگا، آپ کا استقبال ہوگا، شادیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، جہاں جائیں گے آپ جس سے ڈیل کریں گے، جس ہاتھ یہ ہاتھ پہ پڑھائی کی ہے اس سے ہاتھ ملائیں جا کے. بس وہ ہاتھ آپ نے کسی اور سے نہیں ملانا، بس وہ ہاتھ آپ نے ڈائریکٹ اسی بندے سے ملانا. کروڑوں اربوں خربوں روپے کی بھی ڈیل ہے نا، وہ آپ سے کرے گا. جرت نہیں ہے وہ آپ سے نہ کرے، کر کے تو دیکھیں. ہم دعا میں یاد رکھے گا.